السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی اسباق الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی یہ کتاب نثر اور نظم ادب کی دونوں قسموں پر مشتمل ہے۔ نثر و نظم دونوں چیزیں آپ کی اس کتاب میں ہیں۔ جو نثری مواد تھا الحمدللہ آپ نے اسے پڑھ لیا ہے، اور ہم نظم میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ انتخاب از نام حق نامی سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں توحید باری تعالیٰ سے متعلق چند اشعار ہیں۔ ان اشعار میں جو تھوڑے مشکل اور نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ کو ان کے معانی بتائے اور لکھائے گئے ہیں۔ آگے نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چند اشعار کا انتخاب آپ کی کتاب میں ہے۔ پہلے ہم ان اشعار میں استعمال کیے گئے مشکل اور جدید لفظوں کے معانی معلوم کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا انتخاب ہے وہ تاکید نماز و دعا سے متعلق ہے۔ یہاں بھی کچھ اشعار ہیں۔ ان اشعار میں جو نئے الفاظ آئیں گے آپ کے لیے مشکل ہوں گے، ان کے معنی بھی ہم معلوم کریں گے اور بورڈ سے دیکھ کر آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان اشعار کا ترجمہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آئیے ہم آج کا سبق پڑھنے اور لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، وہاں لفظوں کے معانی آپ کو بتاؤں گا، بورڈ پر لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں دیکھ کر کے اپنی اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ وہاں سے دیکھ کر کے ان کا معنی معلوم کر لیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں سب سے پہلا لفظ ہے نعت۔ نعت اس کا لغوی معنی ہے صفت، خوبی۔ لیکن شاعر لوگ جب نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نظم یا ایسے اشعار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ تو یہاں نعت کا یہی مفہوم ہے۔ نعت میں یہاں لکھ رہا ہوں، ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
की गई हो। अगला लफ्ज़ है सैयद। सैयद का माना है सरदार, आका, मालिक वगैरह। उसके बाद ये अल मुरसलीन जो है, अल मुरसलीन, ये मुरसल की जमा है, मुरसल की जमा। माना भेजे हुए। भेजे हुए अरबी लफ्ज़ है, असल में मुरसल माने भेजा हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना भी मैं लिख देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना है उन पर दरूद और सलाम नाजिल हो। बी पीस ऑफ ऑन हिम, ये तर्जमा अंग्रेज़ी में इसका करते हैं कि यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नाजिल हो। अब हम अशआर की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और आपने हक़ का माना, हक़ के माने सच होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मुराद है यहाँ पर भी। पेशवा, पेशवा देखिए, पेशवा है एक लफ्ज़, पेशवा। पेशवा के माने होता है अगुआ, कायद, आगे चलने वाला, क़ियादत करने वाला, ये इसका माना है। आगे चलने वाला, रहनुमाई करने वाला, रहनुमाई करने वाला, पेशवा। चू के माने, चू माने भी जैसे मानिंद मिस्ल, और चू के माने भी यहाँ पर मानिंद मिस्ल, तरह, जैसे, ये जो लफ्ज़ हैं ये चू का माना होता है। जहाँ जिस तरह से मुनासिब हो वैसा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, ये मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का लुग़वी माने है चुना हुआ, चुना हुआ, बरगुज़ीदा। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी है क्या? मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुहतदा वगैरह कई लक़ब है, आपके नाम हैं। शरीयत, शरीयत के माने दीन, दीन। तरीक़त एक लफ्ज़ है, ये तसव्वुफ़ का रास्ता है, तसव्वुफ़ का रास्ता, तसव्वुफ़ का रास्ता, ये इस्तिलाह में तरीक़त कहलाता है।
आया के माने होता है ज़ाहिर, आया माने ज़ाहिर। इसके बाद जो है सलावात का लफ्ज़ है, सलावात, सलावात ये सलात की जमा है, सलात की जमा। इसका लुग़वी माना है दुआ, दुआ। सलात की जमा माना दुआ। यहाँ मुराद जो है वो अल्लाह की रहमतें, मुराद अल्लाह की रहमतें। यहाँ इस जगह ये रहमतें मुराद है। बरोज़े क़ियामत, बरोज़े क़ियामत माने क़ियामत का दिन, क़ियामत का। बरोज़े जज़ा है, बरोज़े जज़ा है, बरोज़े क़ियामत नहीं है, बरोज़े जज़ा। क़ियामत का दिन, बदले का दिन, बदले का दिन। पिया पे, ये पियापे, पियापे के माने होता है मुसलसल, लगातार। निसार, निसार के माने कुर्बान। जुमला, जुमला के माने तमाम, जुमला माने तमाम। दोस्तदारा ये दोस्त की जमा ही है, इसका माना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्त, दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड। इसके बाद है ताकीदे नमाज़ो दुआ, ताकीदे नमाज़ो दुआ। रोज़े महशर, रोज़े महशर के माने क़ियामत का दिन, रोज़े महशर माने क़ियामत का दिन। जाँ गुदाज, जाँ गुदाज, जाँ गुदाज के माने होता है जान को घुला देने वाला। जाँ गुदाज माने जान को घुला देने वाला। और बूद माने होता है था, लेकिन यहाँ पे ये बूद ये लफ्ज़ नहीं है, बुवद है, ये बुवद। बूदन होना मुजारे बुवद भी है, तो बुवद माने होता है या होगा, होता है या होगा। और यहाँ शेर में ये होगा के माने में है, मुस्तकबिल के माने में। अव्वली, अव्वली के माने होता है सबसे पहले, सबसे पहले। और पुरशिस, पुरशिस के माने होता है पूछताछ, पूछताछ। पुरशिस के माने पूछताछ। बाज पुरुष,
دیکھیے پس کے معنی تو ہوتا ہے پیچھے، لیکن یہاں پر ہے مراد اس لیے یہاں میں پیچھے بھی لکھ دیتا ہوں، نمازہا یہ نماز کی جمع ہے، نماز کی جمع، نمازہا کیا ہے؟ نماز کی جمع ہے۔ تقصیر کے معنی کمی، کوتاہی، سستی، کاہلی، اور تقصیر کے معنی گناہ بھی ہوتا ہے، غلطی بھی اس کے معنی، بہرحال جہاں مناسب رہے۔ یہاں کوتاہی کے معنی میں درآ معنی اس میں، درآ الگ الگ ہے لفظ، درآ اس میں، شدت معنی شدت، تیزی، اور توقیر کے معنی عزت، توقیر معنی عزت، توقیر کے معنی عزت۔ فروتر کے معنی کمتر، ادنا معمولی۔ آسودہ معنی خوشحال، سوئے معنی جانب، طرف۔ خوانندہ کے معنی پڑھنے والا، خوانندہ پڑھنے والا، خوانندہ کے معنی پڑھنے والا۔ اور اس کے بعد ہے گوئندہ، یا ایک لفظ اور ہے باز معنی پھر ہے گوئندہ کے معنی کہنے والا، گوئندہ معنی کہنے والا۔ اور پھر ہے رسانندہ معنی پہنچانے والا، رسانندہ معنی پہنچانے والا۔ اگلا سبق ہے تاکید بآموختن شرع۔ آموختن کے معنی سیکھنا ہوتا ہے، آموختن کے معنی سیکھنا۔ اور شرع کے معنی شریعت، دین، مذہب،
اس کے بعد ہے آموزی۔ آموزی کے معنی تو سیکھے۔ جد و جہد۔ جد و جہد کے معنی محنت۔ جد و جہد معنی محنت۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے دل سوزی۔ دل سوزی۔ دل سوزی کے معنی ہوتا ہے لغوی معنی دل جلانا۔ دل جلانا۔ اس کا معنی یہاں پہ ہے جاں فشانی۔ جاں فشانی یعنی اس کا معنی بھی محنت ہی ہے، ایک طرح سے محنت۔ ناسزد۔ ناسزد کے معنی لائق نہیں ہے۔ ناسزد معنی لائق نہیں ہوگا۔ ناسزد معنی لائق نہیں ہوگا۔ اور ملال کے معنی ہے رنج۔ ملال معنی رنج، دکھ، تکلیف۔ ملال معنی رنج، دکھ، تکلیف۔ اچھا، شرمدار کے معنی تو شرم رکھ۔ شرم دار، تو شرم رکھ، تو شرم رکھ، تو شرم کر۔ اور شرم مدار مانے شرم مدار، تو شرم نہ کر، تو شرم نہ کر۔ اور شرم کیا ہوتا ہے بھائی؟ شرم مانے حیا۔ شرم مانے حیا۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ نے حصہ نظم جو اس کتاب کا آخری حصہ ہے ان میں سے 4 انتخابات جو ہیں توحید، نعت اور تاکید نماز و دعا اور تاکید بآموختن شرع، ان تمام میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معانی آپ نے معلوم کر لیے ہیں اور لکھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ان اسباق میں جو اشعار آئے ہیں ہم ان کا ترجمہ معلوم کریں گے۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔